فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ ہم فلمی دنیا سے متعلق ماضی کی دلچسپ باتیں اور معلومات پر مبنی ویلاگز پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ویلاگ ماضی کی ایک خوبرو اور پرکشش آئٹم گرل مزلا کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلم میں ہیرو ہیروئن پر گیتوں کی پکچرائزیشن کے ساتھ فلم کو مزید گلیمرس بنانے کے لیے ڈانس محفلوں اور مجروں میں آئٹم گرلز کے ذریعے آئٹم سانگ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا فلم کے ڈرامہ اور ایکشن سے اکتاہٹ محسوس نہ کرنے لگے اور ان آئٹم سانگز اور آئٹم گرلز کے رقص کے ذریعے بیلنس تفریح میسر آئے۔ مزلا 1970 کی دہائی میں پاکستان کی فلمی دنیا کی ایک پرکشش اور مشہور آئٹم گرل تھی جسے اردو اور پنجابی فلموں میں کلب اور مجرا ڈانس سے مزین گانوں کی ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ مزلا کا تعلق بازار حسن کے ایک غریب گھرانے سے تھا جو لڑکیوں کو بچپن ہی سے رقص کی تربیت دینا ضروری خیال کرتے تھے تاکہ وہ بڑا ہو کر رقص و سرود کی محفلوں میں رقص کے ذریعے فیملی کی کفالت کا باعث بن سکے۔ کہا جاتا ہے کہ مزلا اداکارہ ریما کی والدہ سیاں چودھری کی کزن تھی جو کسی زمانہ میں حرم گیٹ ملتان کی ایک با اثر طوائف سمجھی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے مزلا رشتے میں ریما کی خالہ لگتی تھی۔ ابتدا میں مزلا پرائیویٹ پارٹیوں اور شادی بیاہ کے موقع پر منعقدہ ڈانس فنکشنوں میں شرکت کرتی تھی۔ اس زمانے میں فلمی دنیا ایک جادوئی کشش رکھتی تھی جس کے ذریعے نہ صرف شہرت سے ہمکنار ہوا جاتا بلکہ اسے دولت کمانے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کشش نے مزلا کو بھی متاثر کیا اور اس نے فلموں میں آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ دلربا رقص کے ہنر سے آشنا مزلا کو یقین تھا کہ وہ اپنے رقص کے سبب کسی نہ کسی فلم میں چانس حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ اسی تگ و دو میں وہ ہدایت کار اقبال شہزاد کے پاس پہنچی جو ان دنوں فلم ساز آغا ریاض گل کی اردو سوشل فلم آر پار بنا رہے تھے۔ فلم کی کہانی علی سفیان آفاقی نے لکھی تھی۔ اقبال شہزاد نے مزلا کو اسٹریٹ ڈانسر اور سنگر کے ایک مختصر سے رول میں لے لیا۔ یوں مزلا پر فلم کے ہیرو شاہد کے ساتھ ایک گیت پائل چھنا کے پکچرائز کیا گیا۔ مزلا نے دل فریب پرفارمنس کے ذریعے دیکھنے والوں کو متاثر کیا۔ مارچ 1973 میں فلم ریلیز ہوئی تو وہ فلمی لوگوں اور فلم بینوں میں ایک باصلاحیت آئٹم گرل کے طور پر متعارف ہوئی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا جب لوگوں میں ماڈرن رسم و رواج اور مغربی کلچر کی پیروی کا جنون تھا جس کی وجہ سے نوجوان طبقہ میں آزاد خیالی پروان چڑھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے فلم سازوں نے بھی فلموں میں ایسا رنگ پیش کرنے کے لیے سنسر قوانین سے ڈھیل حاصل کر لی تھی۔ مزلا فلموں میں بے باک پرفارمنس کے لیے تیار تھی۔ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے فلم سازوں نے اسے دھڑا دھڑ فلموں میں لینا شروع کر دیا۔ پہلی فلم آر پار کی ریلیز کے بعد مزلا کو اچھی خاصی فلمیں مل گئی تھیں۔ اس طرح 1974 میں وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ 5 فلموں میں جلوہ گر ہوئی۔ ان میں اس کی دوسری ریلیز ہونے والی فلم ہدایت کار ایس اے بخاری کی اردو سوشل تخلیق میں بنی دلہن تھی۔ مزلا کے علاوہ مشہور رقاصہ عشرت چودھری کو بھی لیا گیا تھا۔ اس فلم میں بھی مزلا کو ایک ڈانسر کے روپ میں پیش کیا گیا۔ ایک کلب ڈانس میں اس نے بہترین پرفارمنس دی۔ فلم کی سیکنڈ ہیروئن فرح جلال کے ساتھ ایک گانا نین سے نین ملاؤ پیار کی بات سناؤ پکچرائز کیا گیا۔ اس گانے میں مزلا کے کلوز اپ بہت پرکشش تھے۔ مزلا کی پہلی فلم آر پار کے مصنف علی سفیان آفاقی نے جب اپنی ذاتی پروڈکشن نمک حرام کا آغاز کیا تو مزلا کو موقع دینا نہ بھولے۔ یہ مزلا کی ریلیز ہونے والی تیسری فلم تھی۔ اس سال ڈاہا پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی ہدایت کار رحمت علی کی ایکشن پنجابی فلم خطرناک نے سنیما سکرین پر اپنے فحش ڈانسز کی وجہ سے تہلکہ مچا دیا۔ رحمت علی نے تمام سماجی، اخلاقی اور قانونی حدود و قیود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فلم کے چند گانوں میں ڈانسروں کے نہایت فحش، عریاں اور جنسی ہیجان پیدا کرنے والے مناظر پیش کیے جس کا غیر سنجیدہ فلم بینوں نے
بھرپور استقبال کیا۔ ہدایت کار رحمت علی کی اس بے باک حرکت نے فلمی مزاج کو گندگی کی جانب مائل کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ فلم کی کہانی اچھی تھی، جو فلم کے ہیرو یوسف خان کے والدین کے قتل کا انتقام لینے کے گرد گھومتی تھی، مگر لچر اور اریاں گانوں کی پکچرائزیشن نے اس خصوصیت کو ڈھانپ لیا تھا۔ دوسری ڈانسرز کی طرح مزلہ نے بھی ہیجان خیز ڈانس پیش کیا۔ خطرناک کی سپر ہٹ کامیابی میں مزلہ بھی حصہ دار بنی۔ اداکار حبیب نے بھی مزلہ کے پرکشش چہرے اور دل فریب رقص کی وجہ سے اسے اپنی پنجابی فلم قاتل میں آئٹم گرل کے طور پر لیا۔ اس دور میں ایک فلم میں کئی آئٹم گرلز کو مختلف گانوں میں شامل کرنے کا رواج تھا، مگر قاتل میں غالباً وہ واحد ڈانسر تھی۔ یہ ایک جذباتی اور متاثر کن فلم تھی۔ کہانی کے مطابق قاتل مقتول کے خاندان کا سرپرست بن جاتا ہے اور مقتول کے بچے اسے قاتل چاچا کا نام دیتے ہیں۔ اسی سال مزلہ کی ریلیز ہونے والی آخری فلم لیلا مجنوں تھی۔ اس فلم میں بھی اس نے اپنے جوہر کا بھرپور اظہار کیا۔ 1975 میں مزلہ 11 فلموں میں آئٹم گرل کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ ایک عام ڈانسر ہونے کی حیثیت سے یہ اس کی فلموں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ قاتل کے بعد حبیب صاحب نے اسے اپنی اگلی فلم ہار گیا انسان میں لے لیا، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ عشرت چودھری اور مینا داؤد کو شامل کیا گیا۔ طارق عزیز کے ساتھ اس کا ایک سین بڑا یادگار تھا۔ مزلہ کی دلکشی کی بدولت پشتو فلم سازوں نے بھی اس پر توجہ دی اور اس سال ریلیز ہونے والی 11 فلموں میں 2 پشتو فلمیں بھی شامل تھیں جو ہٹ رہیں۔ ان میں ہدایت کار عزیز تبسم کی فلم دا ارمان میں مزلہ نے دیکھنے والوں کے جذبات میں ہلچل پیدا کی، جبکہ ہدایت کار یوسف بھٹی کی کوچوان میں بھی اس نے بہترین ڈانس کا مظاہرہ کیا، جس سے پشتو فلم بین پوری طرح محظوظ ہوئے۔ پشتو فلموں میں آئٹم گرلز کے جسمانی اعضاء کی نمائش کا ایک الگ انداز ہوتا تھا، جس کا مقصد گلیمر اور جنسی ہیجان پیدا کرنا ہوتا تھا۔ ہدایت کار ریاض احمد راجو کی انتقام، لڑائی، رقص اور کامیڈی پر سوشل پنجابی فلم دھن جگرا ماں دا کا ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی، جس میں مزلہ پر یہ گیت نہ پی جان دے اج دی رات میں پرونی تیرے پیار دی عمدگی سے فلمایا گیا۔ ہدایت کار اقبال کاشمیری کی ریشمہ جوان ہوگی میں بھی مزلہ اپنی ساتھی رقاصہ کے ساتھ اس گیت تو بے اعتبارہ جھوٹا تیرا لارا وے بے پرواہ کے مناظر میں جلوہ گر ہوئی۔ فلم فرزت اولاد اور اتھرا میں بھی آئٹم گرل کے طور پر مزلہ کی پرفارمنس قابل ذکر تھی۔ منور ظریف کی بطور ہیرو فلم شیدہ پستول میں بھی فلم بینوں نے مزلہ کے رقص کا نظارہ کیا۔ حسن طارق نے اپنی اردو سوشل فلم پہچان میں امروزیہ کے علاوہ مزلہ کو بھی سنیما سکرین پر غضب ڈھانے کا موقع دیا۔ مقبولیت کے حوالے سے یہ فلم سپر ہٹ رہی۔ اس طرح مزلہ ہدایت کار ایس سلیمان کی ہٹ ہونے والی فلم زینت میں بھی جلوہ گر ہوئی۔ ہدایت کار ایم اکرم نے اپنی ہٹ پنجابی فلم سردہ بدلہ میں مزلہ کے رقص کو فلم بند کیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ 1976 میں مزلہ 9 فلموں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں اقبال کاشمیری کی یار دا سیرا، حسن طارق کی ناگ اور ناگن، حیدر چودھری کی وارن اور بدتمیز، ہدایت کار ایس سے بخاری کی 2 آنسو، کیفی کی جگہ گجر، اقبال یوسف کی ان داتا، ہدایت کار خلیفہ سعید احمد کی محبت اور دوستی اور ایس سلیمان کی انسانیت شامل تھی۔ ان تمام فلموں میں مزلہ کی پرفارمنس کو سراہا گیا۔ خصوصاً سپر ہٹ ہونے والی فلم جگہ گجر میں اس پر فلمایا گیا یہ گیت اکھ بڑی بدماش بیلیا تیری وے لٹ لئی پہلی بار جوانی میری وے کو بے حد پسند کیا گیا۔ اسی طرح بدتمیز کے اس گانے نین میرے نین جے لبنا چین قرار نو میں ناظری کے ساتھ اس کی پرفارمنس کو پسند کیا گیا۔ 1977 میں مزلہ کی صرف ایک فلم پتر تے قانون ریلیز ہوئی، جس کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا، تاہم اس سال 5 جولائی کو ملک میں جنرل ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگا دیا تھا اور ملک میں اسلامی نظام کی طرف پیش رفت شروع کر دی گئی تھی، جس کے اثرات فلمی دنیا پر بھی مرتب ہوئے۔
فلم اترتے قانون میں وہ نمبی اور امروزیہ جیسی اچھی رقاصاؤں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ امروزیہ کے ساتھ اس کی مجرا جوڑی بڑی مقبول ہوئی تھی۔ اترتے قانون میں مزلا اور افضل خان پر ایک گیت مینو منڈیا پراندہ ذرا دہیں پھڑ کے فلم بند کیا گیا۔ اگلے سال 1978 میں مزلا کو 5 فلموں ملن، آگ اور زندگی، تماش بین، الارم اور کوڑا کاغذ میں دیکھا گیا۔ کوڑا کاغذ میں اس پر یہ گیت کسی سے دل نہ لگانا کبھی خدا کے لیے خوبصورت انداز میں فلم بند کیا گیا۔ 1989 میں مزلا کی 5 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں، جن میں وحشی گجر سپر ہٹ اور نظام ڈاکو ہٹ ہوئی۔ ٹہکا پہلوان میں مزلا نے ساتھی رقاصہ کے ساتھ مل کر اس گانے کرا اکھ دا اشارہ بھولی پاواں جگ سارا پر دل فریب رقص کا مظاہرہ کیا۔ اس فلم کا ٹائٹل رول نندا نے کیا اور نازلی اس سے محبت کرتی ہے۔ غالباً حقیقی زندگی میں بھی ننا اور نازلی ایک دوسرے کے قریب اسی فلم کی تیاری کے دوران ہوئے۔ بعد ازاں نازلی نے اپنی مکاریوں اور اداؤں سے ننا کو برباد کر کے رکھ دیا۔ دیگر فلموں ہرفن مولا اور جٹ دا کھڑاک میں بھی مزلا کے کام کو پسند کیا گیا۔ بلا شبہ وہ فلموں کی ایک پسندیدہ آئٹم گرل تھی۔ 1980 میں اس نے فلم بندن اور سمگلر میں کام کیا۔ 1981 میں وہ 6 فلموں ایک پتر ایک ویر، مسٹر افلاطون، دل نے پھر یاد کیا، جٹ دا ویر، اتھرا تے جیدار اور خر دماغ میں اپنے جلووں کے ساتھ سنیما سکرین پر آئی۔ خر دماغ کے ایک مقبول گیت وے چوڑی والی باں چھنکی سارے جگ تے دہائی پہ گئی پر لاجواب پرفارمنس دی۔ فلم ایک پتر ایک ویر میں مزلا سے ایک مہمان کردار ادا کرایا گیا، جس میں اس نے عمدہ اداکاری کی۔ تاہم اس پر فلمایا گیا گانا دل دھمکو دھمکو بولے بھید پیار دا کھولے پسند کیا گیا۔ 1 سال کے وقفہ کے بعد مزلا 1983 میں 3 پشتو فلموں سمیت 5 فلموں میں آئی۔ بقایا 2 فلمیں پنجابی زبان میں بننے والی فلم سسرال چلو اور وڈا خان تھی۔ وڈا خان میں اس نے سلطان راہی کے ساتھ ایک گانے لوکو بہت ہی سونی کڑی عجیب ہوندی ہے میں لاجواب پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز کے ساتھ ہی فلمی دنیا میں آئٹم گرل کے طور پر بہت سے نئے چہرے آ گئے تھے، جو اپنی جسمانی لچک اور خد و خال کے لحاظ سے زیادہ پرکشش لگ رہے تھے۔ مولا جٹ کی کامیابی کے بعد فلم سازوں کی ایک نئی کھیپ بھی فلمی دنیا پر یلغار کر چکی تھی، جنہوں نے تشدد آمیز ایکشن کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے فلمی کہانیوں کے ساتھ ان کی ترجیحات بھی مختلف تھیں۔ پرانی آئٹم گرلز ان کی ترجیحات سے خارج ہونے لگی، جس کی وجہ سے اسے نئی فلموں میں کاسٹ نہ کیا جانے لگا۔ 1984 میں وہ صرف ایک پنجابی فلم جگا تے شیرا میں آئی۔ 1985 میں اس کی ایک پشتو فلم دا مرگ سوداگر آئی۔ اس کے بعد وہ گمنامی میں چلی گئی۔ تاہم 1991 میں ریلیز ہونے والی ایک پشتو فلم قہر میں اسے دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ مزلا پشتو ایکشن فلم سال ٹوپاکے میں بھی نظر آئے۔ مزلا کی 2 فلمیں پنڈ دا چودھری اور پھٹے باز کبھی ریلیز نہ ہو سکیں، جو 1976 میں زیر تکمیل تھیں۔ فلمی دنیا میں مزلا ایک گلیمرس آئٹم گرل اور ڈانسر کے طور پر مشہور تھی۔ بسا اوقات اسے فلموں میں ایک آدھی آئٹم سانگ دیا جاتا تھا، جس میں وہ جاندار قسم کا رقص پیش کرتی تھی، جو فلم کی جان بن جاتا تھا۔ جن دنوں اس کے کیریئر کا دیا ٹمٹما رہا تھا، اس نے شادی کر لی اور فلمیں نہ ملنے کے بعد اس نے نجی زندگی پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دی۔ باعزت روزگار کے سلسلے میں مزلا نے 1998 میں لاہور میں ایک ذاتی بوتیک کھولنے کا پروگرام بنایا۔ بوتیک کے افتتاح سے قبل وہ اس کے لیے سٹاک اکٹھا کرنے لگی۔ اس سلسلے میں اس نے راولپنڈی کی باڑہ مارکیٹ سے کپڑا اور دیگر لوازمات خریدنے کا ارادہ کیا اور ایک روز اپنی گاڑی میں راولپنڈی کے لیے نکل پڑی۔ مزلا گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے پاس مال خریدنے کے لیے 4 لاکھ روپے کی رقم بھی تھی۔ مزلا گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہی تھی کہ راستے میں یہ تیز رفتاری خوفناک حادثہ کا باعث بن گئی۔ کہتے ہیں کہ مزلا کی گاڑی کا ٹائر
اچانک پھٹ گیا اور گاڑی ایک گہرے کھڈ میں جا گری، جس کے نتیجہ میں یہ خوبصورت آئٹم گن 30 نومبر 1998 کو موت کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے گلبرگ لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مزرا کے خاندانی ذرائع کے مطابق وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا رہی تھی۔ اس نے گلے میں سونے کا ایک قیمتی ہار سمیت دیگر زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ حادثہ کے بعد 4 لاکھ روپے کی رقم اور زیورات کا کوئی اتا پتہ نہ لگا۔ مزرا کو اپنے دور کی ایک باصلاحیت اور لاجواب رقاصہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا۔